بسم اللہ الفتاح العلیم۔ 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور 12 ربیع الاول کو ہی حضور علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، تو پھر وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن تو مناتے ہو، حضور علیہ السلام کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو یاد رکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس پر میں نے الگ سے کلپ ریکارڈ کروا کے میرے چینل پر موجود ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ اس پر بھی میں نے الگ سے کلپ ریکارڈ کیا اور پوری تفصیل کے ساتھ ان روایات پر تنقیدی جرح کی، اور آپ کی خدمت میں وہ ڈسکرپشن کے اندر میں ڈال دوں گا کہ حضور علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، سرکار کا وصال 1 ربیع الاول کو یا 2 ربیع الاول کو ہوا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ہم یہ بات مان لیں اگر کہ 12 ربیع الاول ہی حضور علیہ السلام کی وفات کا دن بھی ہے اور یہی آقا علیہ السلام کے میلاد کا دن بھی ہے، اگر یہ مان لیا جائے، پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جشن تو منایا جائے گا، سرکار کی آمد کی خوشی تو کی جائے گی، مگر آقا علیہ السلام کی وفات کا غم وہ ہر سال نہیں منایا جائے گا۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب، یاد رکھیں، اسلام خوشی کا دین ہے، یہ سوگ اور غم کا دین ہی نہیں۔ اسی لیے اسلام نے میلاد پر، ولادت پر، بچے کی پیدائش پر خوشی منانے کا حکم دیا، عقیقہ کرنے کا حکم دیا، بکرا ذبح کیا جائے، 2 بکرے ذبح کیا جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے خوشی کا اظہار کیا جائے۔ ولادت پر خوشی میں دعوت ہے، دعوت عقیقہ، مگر وفات پر اسلام میں دعوت کو شریعت نے حرام کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ولادت پر خوشی ہے، وفات پر سوگ اور غم نہیں ہے۔ دوسرا جواب کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جشن تو مناتے ہیں، وفات کا غم نہیں مناتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وفات پر غم منانا، غم کرنا، سوگ کرنا، یہ شریعت نے صرف 3 دن تک جائز رکھا، اس کے بعد منع کر دیا۔ حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام، مثلا حضرت انس بن مالک، ابن عمر، امی عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کثیر صحابہ کرام سے یہ حدیث پاک بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ امرنا اللہ نحد علی میت فوق 3 الا لزوج، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم کسی وفات یافتہ پر 3 دن کے بعد غم نہ بنائیں، الا لزوج، سوائے بیوہ کے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں ہے، وہ غم منائے گی۔ تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی کی وفات پر جو غم منانا ہے، سوگ کرنا ہے، وہ صرف 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد غم کرنے سے، سوگ منانے سے شریعت نے منع کر دیا۔ ہم حضور علیہ السلام کے میلاد پر جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، وفات پر سوگ نہیں کرتے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کا غم وہ 3 دن کے بعد ختم ہوا۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کا جشن اور پیدائش کی خوشی
وہ ہمیشہ باقی تھی، ہے اور رہے گی۔ تیسرا جواب، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، وفات کا غم نہیں مناتے۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ شریعت میں خوشی اور نعمت کے ملنے پر ہوتی ہے، اور وہ بار بار منائی جاتی ہے، اور وہ محبوب عمل ہے۔ حصول نعمت کی خوشی بار بار کرنا اور ہمیشہ نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ محبوب عمل ہے۔ اس کا حوالہ، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ایک ہی دن کے اندر سوگ بھی ہو، ایک ہی دن کے اندر خوشی بھی ہو، تو خوشی کو برقرار رکھا گیا ہے اور سوگ کرنے سے بار بار منع کیا گیا۔ اس کا حوالہ یہ ہے، نسائی شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ کبت۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلق آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے۔ وفیہ کبت، اور یہی جمعۃ المبارک آدم علیہ السلام کی وفات کا دن بھی ہے۔ ایک ہی دن کے اندر خوشی بھی آئی، غم بھی آیا، ولادت بھی آئی، وفات بھی آئی۔ اب شریعت کا قاعدہ کیا بنا؟ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تخلیق ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ مگر شریعت نے قاعدہ یہ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے کو ہے، مگر ان کی وفات کا غم وہ 3 دن تھا، ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب اس جمعۃ المبارک کو مصطفیٰ پاک نے عید کا دن بنایا۔ آدم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کو باقی رکھا اور برقرار رکھا، اور اس عمل کو محبوب جانا کہ ہر جمعۃ المبارک کے دن عید منائی جائے، غسل کیا جائے، اچھا لباس زیب تن کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، اجتماع کیا جائے، مسلمان اللہ کا ذکر کریں، 2 رکعت پڑھیں، پھر مصافحہ کریں، ایک دوسرے سے معانقہ کریں، ملے، خوشی منائیں۔ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا اسی دن میلاد ہوا، پیدائش، تخلیق ہوئی، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ شریعت نے ان کی پیدائش کی خوشی کو باقی رکھا اور وفات کا غم بار بار منانے سے منع کیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ شریعت میں میلاد پر خوشی ہے، وفات کا غم منانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر ہم خوشی مناتے ہیں، وفات کا غم نہیں مناتے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے۔ اور سوگ کب منایا جاتا ہے؟ جب کوئی نعمت چھن جائے، نہ رہے، جب کوئی نعمت لوٹ جائے اللہ کی طرف واپس، جس نے عطا فرمائی تھی، نعمت چھن جائے، نعمت ضائع ہو جائے، تب سوگ ہوتا ہے۔ اور خوشی منائی جاتی ہے جب نعمت ملے۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی صورت میں اللہ کا فضل مل گیا، اللہ کی رحمت مل گئی، اللہ کا کرم ہم پہ چھا گیا، اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ سو اس کے ملنے پر، وجود مصطفیٰ کے حصول پر، سرکار کے میلاد پر خوشی منانا تو بنتا ہے کہ نعمت مل گئی۔ اب تم بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اللہ نے عطا فرمایا، یہ نعمت اللہ نے چھینی کب ہے؟ کیا اب حضور ہمارے نبی نہیں؟ کیا اب حضور ہمارے رسول نہیں؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا تاج پہن کے نہیں آئے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم، سرکار کا فیضان، سرکار کی نبوت اور رسالت کا نور اب بھی جاری نہیں کیا؟ سرکار قیامت تک کے لیے نبی اور رسول نہیں؟ اگر ہیں، اور یہی تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کیا سرکار کے وصال کے بعد کسی نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ اگر تو ترجمہ یہ ہوتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے تو سوگ بنتا ہے، سوگ منانا چاہیے۔ اور جب وہ رسول ہیں اور قرآن کریم فرماتا ہے فیکم رسولہ، قیامت تک رسول تمہارے اندر ہے، حضور اب بھی نبوت کے ساتھ زندہ ہے، رسالت کے ساتھ زندہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کرم نوازیوں کے ساتھ فیوز و برکات کے ساتھ موجود ہے۔ جب حضور اب بھی موجود ہے، اور آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی تو زندہ ہوتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے تو زمین پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو کھانا، وہ تو زندہ ہوتے ہیں، حضور اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید موجود ہیں، اپنی نبوت کے ساتھ موجود ہیں، رسالت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو غم تو تب منایا جائے گا جب اللہ نے نعمت واپس لے لی ہو، اور جب آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اب بھی موجود ہے اور حضور اب بھی جلوہ افروز ہیں، کسی کو جلوہ کراتے ہیں ظاہری آنکھوں سے، کوئی خواب میں دیدار کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام کا دیدار تو قیامت تک جاری و ساری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ، ہم حضور کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نعمت ملی، اور سوگ اور غم ہر سال اس لیے نہیں مناتے کہ نعمت ملی، اللہ نے اس نعمت کو واپس نہیں لیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی، نبوت اور رسالت کی نعمت اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو چونکہ اللہ نے نعمت واپس نہیں لی لہذا اس پر سوگ اور غم نہیں منایا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا، ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے کہ میں تمہیں توحید کا رستہ دکھاتا ہوں، شرک سے بچاتا ہوں، دین کی تعلیم دیتا ہوں، حق کا رستہ دکھاتا ہوں، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، وَمَمَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ کیوں؟ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تم نیکی کرتے ہو، سرکار فرماتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے، اور تم اگر کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی التجا کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات بھی نعمت، وفات بھی نعمت، مگر قاعدہ کیا بنایا؟ قاعدہ یہ بنایا، قرآن کریم فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، قرآن کریم نے قاعدہ یہ بنایا کہ جس دن نبی کی ولادت ہو اس دن پر بھی سلام ہے، اور جس دن نبی کی وفات ہو اس دن بھی نبی پر سلام ہے۔ شریعت نے میلاد اور وفات دونوں دنوں میں سلام پڑھا، سوگ منانے سے منع کیا۔ لہذا ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف پر ہر سال، ہر لمحہ زندگی کا جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، مگر سرکار کی وفات پر ہر سال غم نہیں مناتے، اس لیے کہ حضور اب بھی زندہ و جاوید ہے، حضور کی نبوت اور رسالت اب بھی موجود ہے، اللہ نے یہ جو نعمت ہمیں عطا فرمائی اب بھی یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ رب قادر کریم حضور کی غلامی میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔